بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن اپنی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہمارا درود کس طرح آپ پر پیش کیا جائے گا جب آپ مٹی کے سپرد ہو گئے ہوں گے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے، یعنی اس وقت بھی میری بارگاہ میں تمہارا درود پیش کیا جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم یہاں بیٹھ کر یا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی محافل میں بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو وہ صرف ہمارے نام کے ساتھ ہی وہاں نذرانہ نہیں پیش کیا جاتا، بلکہ ہمارے نام کے ساتھ ہمارے باپ کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ، فلاں کا بیٹا آپ پر درود پاک پیش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی روایات ہیں کہ جن میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کوئی بھی مجھے سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے میری روح لٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، میری قبر کو عید کی طرح مت بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تم جہاں کہیں ہو تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے۔ یہ اس میں ایک جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عید کی طرح مت بناؤ، کہ عید کے عید ہماری عادت ہے، ہم قبرستان ایک خاص مہینے میں ہی جاتے ہیں، بعض لوگ اب رجب میں جاتے ہیں، بعض لوگ عید کے عید اپنے ماں باپ کی، اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عید کی طرح مت بناؤ کہ عید کے عید آنا ہے، کبھی کبھی آنا ہے، نہیں، بلکہ یہاں جو جب آ سکتا ہے اس کو آنا چاہیے۔ اور پھر جو اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، مساجد میں بھی نماز پڑھیں، اور مساجد میں فرض نماز پڑھیں، گھروں میں نوافل پڑھیں، ورنہ اگر کسی گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو وہ قبرستان کی طرح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا، جہاں بھی ہوں درود پاک بھیجا جائے، وہ ضائع نہیں ہوتا، اس کا فائدہ دیکھیں کہ کتنا ہے، کہ 10 گنا اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، 10 درجے بلند فرما دیتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک عید میلاد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس میں سارے وظائف چھوڑ کر اگر ہم درود پاک کو ہی اپنا لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑی سعادت ہوگی۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، چھوڑ بیٹھا سب وظیفے یہ ظفر، آپ کا بس نام نامی یاد ہے۔ تو یہ ماہ مبارک آیا ہے، اس میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔